السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ تو سب سے پہلے آج میں آپ کو قرآن آیت کا ترجمہ سناؤں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا اصلی مقصد بتایا ہے۔ قرآن آیت کا ترجمہ سنیے، سورۃ عمران آیت نمبر 110۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی مقصد: مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے رہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ جو حدیث شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کو غور سے سنیے گا اور یہ سوچ کر کہ اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ حدیث مبارکہ: روزہ ایک ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کریں اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث 1894۔ امید ہے آپ اس کو شیئر کریں گے اور ملیں گے نیکسٹ حدیث مبارکہ کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔